السلام علیکم. کافی دنوں کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے. تھوڑی سی ٹپ کھجور کے بعد. اس کھجور کے اوپر کیپ نہ ہو، کیپ کے بغیر اس کو دیکھ کے کھانا ہے، کھول کے کھانا ہے. جس کے اوپر کیپ ہو اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل فریش ہے، آپ کھا سکتے ہیں. یہ چھوٹی سی ایک اصل میں بات کرنی تھی. لوگ چینی سے گھبراتے ہیں، بالکل چینی نہیں زیادہ کھانی چاہیے، مگر یہ مشری ہے. یہ مشری میں یہ دھاگا ہے، اس کو ہم سٹا بولتے ہیں ہماری زبان میں. یہ آپ اپنے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں. یہ 20 سال کے بعد بھی، 10 سال کی بات نہیں کر رہا، 20 سال کے بعد بھی یہ ایسے ہی کرسٹل رہے، فریش، بالکل یہ کرسٹل بنے. اس کا آپ گڑ کھاتے ہیں، شکر کھاتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد اس کا رنگ فیڈ ہو جاتا ہے، کلر فیڈ ہو جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کے اندر نا چینی اگر گھر میں آپ رکھ رہے ہیں، 1-2 سال کے بعد آپ دیکھیں اس کا رنگ بدل جائے گا، رنگ فیڈ ہو جائے گا، گہری رنگ کی ہو جائے گی. یہ اس لیے نہیں ہوگا، اس میں سے نا وہ راب نہیں رہتی نا، جس کی یہ گنے سے جب یہ راب نکلتی ہے نا، رو بھی بولتے ہیں اس کو، گنے کا رس تو بولتے ہیں سب، مگر اس میں یہ نہیں رہے گی، اس میں ختم ہو جائے گی جب آپ اس کو بنائیں گے نا گھر میں. اچھا اس کا استعمال یہ مطلب یہ تو بھی کرسٹل ہے، یہ ایسے ہے جیسے وہ کنکریٹ ہوتی ہے، اتنی ہارڈ ہے، مگر کوئی مسئلہ نہیں. آپ ہر گھر میں گرائنڈر پڑا ہوا ہے نا، گرائنڈ کر کے آپ پاؤڈر اس کا بنا لیں، اس کے بعد وہ آپ استعمال کر رہے ہیں چینی. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جتنی بھی اس میں میل کچیل ہوگی نا چینی میں، وہ نکل جائے گی. جب وہ نکل جائے گی تو یہ کرسٹل بن جائے گی. یہ کرسٹل کا رنگ فیڈ نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی 10 سال 20 سال جب تک یہ پڑی آپ کے پاس پرواہ نہیں. تو یہ بنے گی کیسے؟ یہ بنے گی ایسے، 1 کلو چینی ہے آپ لے لیں، آدھا کلو اس میں پانی ڈال دیں، چولہے پہ رکھ دیں. یہ بوائل ہو جائے گا، شیرہ بنتا جائے گا، گاڑھا ہوتا جائے گا، جیسے شربت ہوتا ہے. مثال کے طور پہ شربت کی ایک آپ چمچ میں ڈالیں، آپ دیکھیں وہ آپس میں نا وہ تار بنے گی اس کی. یہ بھی ایسے ہی ہے، جب اس کی تار بن جائے، گاڑی سی ہوتی ہے، وہ ایسے قطرہ گرتا ہے 7 چمچ میں. آپ جب آپ دیکھیں گے نا تو ایسا قطرہ نا بالکل ساتھ جڑ کے گرے گا. وہ بالکل بن گیا، شیرہ اس کا تیار ہو گیا. آپ نے کیا کرنا، ایک برتن لے لینا، جیسے وہ بول نہیں ہوتے عام سلور کے ہوتے ہیں، گھروں میں پڑے ہوتے ہیں، جس میں آپ لوگ برف بناتے ہیں، فریج میں رکھتے ہیں، اس میں آپ ڈال لیں. جب آپ اس میں ڈال دیں گے 3 دن کے بعد اس میں سے جو شیرہ نا نکل جائے گا. وہ دیکھیں گے یہ نیچے یہ ہارڈ بن جائے گی. ان کا جو طریقہ کار ہے نا، یہ تو ایسے کرتے ہیں، یہ تو مطلب ڈوری اس میں ڈالتے ہیں نا، بڑا سا ٹپ ہوتا ہے جست کا بنا ہوا، اسٹیل کا بھی بنا ہوتا ہے، اس میں سے یہ مطلب یہ اوپر سٹک رکھتے ہیں، سٹک کے بعد ایسے وہ دھاگا اس کے نیچے لگاتے ہیں، جیسے وہ یہ دیکھیں اس کے پیچھے یہ چپ بنی ہوئی ہے، یہ کاغذ ہے، لئی کے ساتھ نا اس کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں دھاگے کو، پھر یہ ایسے معاملہ بنتا ہے. مگر آپ کو ضرورت نہیں ہے، آرام سے گھر میں بنا سکتے ہیں. وہ شیرہ 3 دن کے بعد نکلے گا، جتنا شیرہ نکلے وہ آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں، گھروں میں پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے.
مگر یہ آپ کو یہ کرسٹل بن جائے گی، وہ جو باقی جتنی بھی بچے گی نا وہ کرسٹل بن جائے گی. اچھا وہ کیسے؟ وہ اس کو آپ ایسے وہ کسی بھی چیز پہ رکھ کے نا الٹا دیں گے نا، جب وہ اس میں سے نکل جائے گی آرام سے. اس کو پھر ایک دن پڑے رہنے دینا، جب وہ بالکل سوکھ جائے پھر اس کو استعمال شروع کریں. ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر وہ گرینڈ کرنے کے لیے نا 1-2 دن کے بعد آپ جب دیکھیں گے اس میں سے نا وہ بالکل خشک ہو جائے گا. آپ اس کو گرینڈ کر کے سب بچوں کو استعمال کرائیں، خود بھی استعمال کریں. یقین جانیں یہ مطلب جتنا بھی آپ کھا لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا گلا کبھی نہیں خراب ہوگا. اگر مزید آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یہ ہوتا ہے سوکھا دھنیا لے لیں، یہ کرسٹل لے لیں، مطلب جو آپ گھر میں بھی بنا لیں، وہ آپ اس کو صرف چوسنا ہے آپ نے نا، وہ آپ دیکھیں گے آپ کا بالکل گلا فریش ہو جائے گا. کسی قسم کا گلے میں وہ خراش نہیں رہے گی، وہ جیسے کہتے ہیں نا وہ بالکل واش ہو جائے گا. تو یہ پلیز آپ اپنے گھروں میں کریں، اپنے بچوں کو بھی دیں، خود بھی کھائیں. مگر گھر میں یہ استعمال اگر کریں گے تو آپ کو جتنے بھی فضولیات بازار سے ملتی ہیں نا، یہ چینی ہے، چینی میں جتنا بھی کیمیکل ہے، وہ جو آپ شیرہ نکالیں گے نا، شیرہ آپ کا نکلے گا، آپ نے استعمال کرنا ہے شربت کے طور پہ استعمال کرنا ہے، اس کا جوئی بنا لیں. مگر یہ آپ کے نا بالکل ایک فریش ہو جائے گی چیز. بس یہی بات کرنی تھی آپ سے کہ آپ مطلب اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اپنے بڑوں کا احترام کریں، یہ بہت ضروری ہے. میں مطلب 62 سال اور 9 ماہ کا ہو چکا ہوں الحمدللہ. بالکل مطلب شکر اللہ کا، اللہ صحت تندرستی سب کو دے. یہ ہے کہ میرے والد صاحب ماشاءاللہ حاجی محمد یعقوب تھے، تو انہوں نے پاکستان میں آگے کیا، مگر انڈیا سے مطلب یہ لوگ آئے ادھر، ہماری صحت کا بہت خیال رکھتے تھے، بہت زیادہ بہت زیادہ. کوئی بھی چیز لینے جانی ہے بازار میں بالکل عین چھان بین کے پھر لے کے آنی ہے، ایسے نہیں اٹھا کے لے آنی گھر میں چیز. بہت خیال رکھتے تھے ہمارے والد صاحب ان باتوں کا. ہمیں آپ یقین جانیں یہی گرینڈ کر کے کھلاتے رہے ہیں، ہم لوگ کھاتے ہیں. زیادہ مطلب عید کے دنوں میں ہر گھر میں سوئیاں تو بنتی تھی، سوئیاں کے اوپر نا ڈال کے ہم لوگ کھاتے تھے. کوئی پھل لے کے آنا ہے والد صاحب نے، کوئی چیز لے کے آنی ہے، وہ ہمیں سمجھانا بھی ہے کہ یار یہ ایسی چیز ہونی چاہیے، ایسی آپ لے کے آیا کریں. کم لے کے آؤ، ضروری نہیں کہ آپ اتنی بڑی مقدار میں لے کے آؤ، مگر اچھی چیز لے کے خود بھی کھاؤ، بچوں کو بھی کھلاؤ. اور اس وقت تو خیر بچے نہیں تھے، شادی نہیں ہوئی تھی میری، مگر وہ والد صاحب نے جو کچھ بھی کیا ہوا ہے وہ ہمیں آج بھی یاد ہے. ہم ان کا مطلب ہماری یادوں میں ہیں الحمدللہ. اللہ ان کی بخشش کرے، اللہ ان کے لیے آسانیاں بنائے. الحمدللہ میرے والد صاحب کو یہ اعزاز حاصل تھا. میرے والد صاحب وہ کڑھائی کا کام کرتے تھے، سلمے ستارے. یہ پاکستان اور انڈیا جب نہیں بنا ہوتا، ترکی کی طرف سے نا خانہ کعبہ کا غلاف آتا تھا. 70 بند، 70 ان جو نا کاریگر جو ہوتے تھے اس کے، وہ سلیکٹ کرتے تھے. ان میں الحمدللہ میرے والد صاحب بھی ہوتے تھے، وہ جو کڑھائی سلائی کرتے تھے. اس میں جتنا بھی سلمے ستارے کا جتنا بھی کام ہوتا ہے، یہ سلما ستارہ آپ یہ نہ سمجھیں، یہ جو بنتا تھا نا سلما ستارہ، یہ خالص گولڈ کا ہوتا ہے، سونے کا ہوتا ہے، جس کو سچا تلا آپ بولتے ہیں. سچا جتنا بھی کام ہوتا تھا وہ یہی ہوتا. الحمدللہ ان میں وہ میرے والد صاحب بھی شامل ہوتے تھے. مطلب انتہائی نفیس لوگ، جتنے بھی کہہ لیں، سب کے ماں باپ بہت نفیس ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، مگر ہمارے باپ بہت بہت خیال رکھے. ہماری والدہ نے الحمدللہ حیات ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، اللہ تندرستی دے. ہم بہن بھائیوں کو بہت خیال کیا، بہت زیادہ. مطلب ہم اللہ کا تو شکریہ ادا کرتے ہی ہیں، مگر اپنے والد کا شکریہ ادا بھی مطلب صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکے. اللہ والد صاحب کو کروٹ جنت نصیب کرے، والدہ صاحب کو زندگی دے، اللہ تندرستی دے.
اللہ ایمان والی زندگی دے، اللہ ایمان والی موت دے، تندرستی والی زندگی دے۔ تو یہ آپ کو اصل میں بتانا تھا کہ آپ بھی اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ جب آپ خیال رکھیں گے انشاءاللہ وہ آپ کی قدر بھی کریں گے، آپ کو مطلب اچھے لفظوں میں ہر وقت، ماں باپ کو تو ہر انسان اچھے لفظوں میں ہی یاد رکھتا ہے، مگر مطلب آپ کی یادیں بہت اچھی ہوں گی نا اپنے والدین کے بارے میں، اپنے والدین کے مطلب کہ ہمارے والد نے یہ کیا ہمارے لیے، ہماری والدہ نے یہ کیا ہے۔ جب ہم اس عمر میں آتے ہیں نا، 60 سال سے اوپر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس صرف یادیں ہی ہوتی ہیں، اور کچھ ہو نہ ہو، تجربے ہوتے ہیں، یادیں ہوتی ہیں، مگر وہ جن سے سیکھی ہوتی ہیں نا وہ بہت مطلب انسان زندگی میں تو اتنی قدر نہیں کرتا۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت قدر کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے۔ یہ ایک ہیرے ہوتے ہیں جن کی قدر جوہری جانتا ہے اور کوئی نہیں، اور جو کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی فلاح پاتے ہیں، آخرت وہ ان کی ہے ہی جو مسلم ہے۔ باقی جتنے بھی ہیں مسلم کے بغیر وہ تو زندگی میں ایسے ہی آئیں گے، اچھا کھا پی کے بس اپنا وقت پاس کر کے چلے جائیں گے، مگر آگے کچھ نہیں۔ جو کلمہ پڑھے گا آگے صرف اس کے لیے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا جنت اس کے لیے۔ اللہ پاک کے رسول جب آ گئے، یہ کلمہ اگر کسی نے پڑھ لیا تو وہی بچے گا۔ اگر جتنے بھی وہ کام کر گئے ہیں نا ان کا نام تو وقتی رہے گا ادھر، مگر آگے کچھ نہیں، جنت میں حصہ نہیں ہے۔ جنت میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو کلمہ پڑھیں گے۔ کلمے کے بغیر، کلمہ پڑھنے کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ ابھی آپ دنیا میں ہی لگا رہے، 2 شہر ہیں نا ابھی بھی الحمدللہ ہمارے ہیں، مکہ اور مدینہ۔ کون لوگ سب جا سکتے ہیں؟ عام جانے کو تو کوئی بھی چھپ کے جا سکتا ہے، مطلب علانیہ کون جا سکتا ہے؟ جو کلمہ پڑھے، دوسرا تو کوئی نہیں جا سکتا۔ اگر دنیا میں ایسی پابندی ہے تو اللہ پاک کی جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، کیسے جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے، کبھی بھی نہیں جا سکتے۔ دوسرا اللہ کے ساتھ جو بھی شرک کرے گا وہ بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ کے رسول جب شفاعت کا ٹائم ہوگا، جانا ہم لوگوں نے جو کچھ مرضی ادھر کر کے چلے جائیں، جتنی مرضی ایمانداری کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے اعمالوں کے ساتھ، ہم کم از کم میں تو نہیں جا سکتا، مجھے کسی کا نہیں نا۔ شفاعت ہوگی پھر ہی جان چھوٹے گی، ورنہ نہیں چھوٹے گی۔ الحمدللہ شفاعت اس کی ہوگی میرے نزدیک جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، جو اللہ کے مطلب جو احکامات ہیں ان پہ عمل تو بہت مشکل ہے، کم از کم اقرار ہی تو ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ یہ اس میں خدا نہ خاصا مطلب امینڈمنٹ نہیں کرنی چاہیے، دوسرا مطلب کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے خدا نہ خاصا جس پہ آپ کی پکڑ ہو جائے۔ آپ پلیز ان باتوں پہ ذرا دھیان دیں، اسی میں نجات ہوگی، ورنہ نجات نہیں ہے۔ ماں باپ کی قدر کریں، کوئی بھی اچھا کام کرنا ہو بسم اللہ اگر پڑھ لیں برکت پڑ جائے گی۔ جس چیز میں برکت پڑ گئی وہی چیز ہے اصل۔ دوسری وافر مقدار میں لوگوں کے پاس پڑی ہیں مگر وہ ان کے استعمال میں نہیں ہے، جس میں برکت آ گئی وہ سب ٹھیک ہے۔ یہ آسان سی باتیں ہیں، آپ پلیز اس طرف ذرا توجہ دیں۔ اتنی باتیں میں کر نہیں سکتا، بس جتنی بھی کی ہیں اللہ اگر تو الحمدللہ خلوص کے ساتھ ہی کرتا ہوں۔ کبھی مطلب دلی طور پہ کسی کے ساتھ میری کوئی رنجش نہیں ہوتی، وقتی ہوتی ہے، مگر بعد میں خود ہی ملامت کرتا ہوں کہ یار یہ اچھی بات نہیں ہے کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا۔ فرق ہے تو میری زندگی ایسے ہی گزری ہے، جھگڑوں میں ہی گزری ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اور خدا نہ خاصا کسی جانی نقصان نہیں، کوئی مطلب خدا نہ خاصا کیا مطلب نہ ڈر زندگی گزاری۔ ایک بار میں لاہور کسی دوست کے ساتھ آیا،
ابھی 13 سال کا ہوگا، بغیر ٹکٹ گیا ہے. میں نے اپنے والد صاحب کو بتایا جی میں لاہور سے بغیر ٹکٹ کے ساتھ شیو پورے اتر گیا، ایسے ہی سانگرے اتر گیا، راستے میں جو بھی اسٹاپ ہوتا ہے ڈبہ بدلتا تھا ایڈوینچر کے طور پہ. خدا نہ خاصے ایسی بات نہیں، الحمدللہ سب کچھ پاس تھا. میرے والد صاحب کو بتا دیا. انہوں نے بولا یار کتنی بری بات یار، تو پاکستان کا نقصان کر کے آ گیا. میں نے کون سا پاکستان کا نقصان کیا یار، تم نے پاکستان کا نقصان کیا ہے. اس وقت میرے خیال میں ٹکٹ ساری 12 روپے کچھ تھے پیسے. جب جا کے وہ اسٹیشن پہ دے کے وہ پیسے ان کو، یا کسی مسجد میں ڈال کے وہ اسٹیشن پہ دے کے آؤ. یار یہ زندگی میں کام نہیں کرنا. جو چیز بھی استعمال کرنی ہے اس کی پیمنٹ کرنی ہے. یہ پاکستان بہت مشکل بنا، اس کی قدر کرو یار، یہ اچھی بات نہیں ہے. اور الحمدللہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے اسی وقت کہہ رہے، یہ نہیں مجھے کوئی شاباش دی ہے، مجھے مطلب ڈانٹا بھی نہیں ہے، مگر طریقے سے مجھے سمجھا دیا. اور الحمدللہ، اور میں آپ کو ایسی بات نہیں کر سکتا، مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں الحمدللہ دین کے خلاف، یعنی پاکستان کے خلاف کوئی بات کرے میری برداشت ہے بالکل باہر. اللہ اس ملک کو سلامت رکھے. لوگ اس کی قدر تو نہیں کرتے مگر کرنی چاہیے. آپ وہ جو غیر ممالک ہے نا، ایک بار میں 1982 میں ابوظہبی چلا گیا تھا. اتنی مجھے عربی تو آتی نہیں تھی. میرے سامنے دو آدمی، ایک پاکستانی اور ایک فلسطینی، مجھے آج بھی اس کا نام یاد ہے. زمان خان پاکستانی تھا، سلیم فلسطینی تھا. ادھر ایک بات بہت مشہور تھی کہ کلو پاکستانی مسکین وہ بولتے تھے. جتنے بھی لوگ ہوتے تھے ادھر بولتے تھے. وہ جو زمان خان تھا وہ ڈرائیور تھا وین کا، اس کے پاس پاسپورٹ تھا. اس نے ایسے پاسپورٹ نکالا، پاسپورٹ نکال کے اس کو کہہ رہا انا معافی مسکین انا ارباب مرنا بلاد پاکستان شو انت وین بلاد انت. یہ عربی میں تھوڑا سا مجھے ابھی بھی وہ یاد ہے. اس نے بولا ہے اس کو بات یہ ہے کہ میں تو پاکستانی ہوں، آپ مجھے مسکین کہہ رہے ہیں، میں مسکین نہیں. تو ارباب ذرا بڑے آدمی کو بولتے ہیں کہ میرا تو یہ ملک ہے، یہ دیکھو میرے پاس پاسپورٹ. یقین مانیں میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ سین دیکھا ہوا ہے. وہ جو سلیم تھا جس نے اس کو بولا تھا کلو پاکستانی مسکین، اتنے دھاڑے مار مار رویا. اس نے زمین پہ ہاتھ مارے ہیں. ہاتھ مارنے کے بعد اپنے منہ پہ خاک ملی. ملنے کے بعد اس نے کہا انتظین آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، انا مسکین. اس کے پاس سیریا کا پاسپورٹ تھا، ہے وہ فلسطینی ہے مگر پاسپورٹ اس کے پاس شام کا تھا. یہ آپ لوگ قدر نہیں کرتے. یہ آپ لوگوں کو، سب لوگوں کو، ہم لوگوں کو قدر کرنی چاہیے اس ملک کی. یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، کوئی آ گیا کوئی چلا گیا حکمرانی میں. آپس میں اتنے اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ انسان مرنے مارنے پہ تول جائے. یہ ایک جتنے بھی لوگ آتے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ 5 سال کی ایک کرایہ دار ہے اس ملک کے آتے ہیں نا سب لوگ. کوئی کرایہ دار اس مکان کو سنبھال کے رکھتا ہے، کوئی کرایہ دار اس کو مطلب کیا کہہ رہے ہیں، مطلب اس کا رنگ خراب کر دیتا ہے گھر کا، مگر گھر مالک کا ہی رہتا ہے. یہ مالک کون ہے؟ مالک اللہ ہے. اس کا سب ہے تو ساری دنیا کا، مگر یہ کلمے پر پڑا ہوا. سب کلمہ گو تھے سب لوگ جنہوں نے یہ کوشش کی ہے، باقی لوگوں میں نہیں کی ہے. مگر جو کلمہ پڑے گا اسی کے لیے آگے جنت بھی ہے. اس پاکستان میں تو تحفظ سب کو ملے گا الحمدللہ جتنے بھی لوگ ہیں. مگر اس میں مطلب یہ سمجھ لیں کہ اگر پاکستان کی آپ قدر نہیں کریں گے، خدا نہ خاصا پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کو نقصان پہنچے گا. آپ کو، پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہونا. یہ ایسے بھول ہے لوگوں کی کہ یہ پاکستان ختم ہو جائے گا. پاکستان کو کچھ نہیں، لوگوں نے ختم ہو جانا ہے.
یہ آپ ذہن میں رکھیں، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک رہنا ہے پاکستان انشاءاللہ. بس آپ لوگ پلیز اتنا زیادہ اختلاف مت کیا کریں، اگنور کیا کریں، ٹول نہ دیں جھگڑوں کو. جتنے بھی لوگ آپس میں بات کرتے ہیں، تو یہ آپ لوگوں سے عرض کرنی تھی. ٹھیک، اللہ آپ کا ہو، میرا حامی و ناصر ہو. بات یہ ابھی مجھے مطلب اتنا نہیں ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہو. السلام علیکم.